بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف ہماری برائیاں کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پتہ ہے، حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ دو چیزوں کی نصیحت کروں گی، اگر کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑ لینا، اور اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑ لینا۔ اپنی خودداری کی حفاظت کرنا انا پرستی نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ عورت کو وہ احساس چاہیے جو اسے ذہنی سکون دے، نہ کہ جسمانی۔ جب درد ہو تو شوہر اس کا سر سہلائے، جب اداس ہو تو من بہلائے۔ اسے مال دولت نہیں چاہیے ہوتی، بس تھوڑی سی پرواہ چاہیے ہوتی ہے جو اکثر مرد نہیں دے پاتے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے، لیکن جب آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے، 5 وقت کا وضو بھی کروا سکتی ہے۔ کبھی کبھی دل تسلی نہیں بلکہ وہ شخص چاہتا ہے جس کے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ مدر کا ایم ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایم کے بغیر باقی سب ادر ہیں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے دفن کرنے والے قبر بھول جاتے ہیں، لوگوں کے کیے گئے وعدے تو فقط الفاظ ہیں۔ کاش کہ کچھ لوگوں میں تمیز انسٹال کی جا سکتی۔ مرد کے صبر کو کبھی مت آزمانا، کبھی بیٹا باپ کو دفناتا اور کبھی باپ بیٹے کو۔ جب نبینہ کو بینائی ملتی ہے، پتہ ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ زندگی کے آدھے سے زیادہ دکھ اس لیے برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر عورت سب چاہتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی حقیقت نہیں کہ ہمیں پیٹ کی خاطر بعض اوقات کسی الو کے پٹھے نواب کی مدح سرائی کرنا پڑتی ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا المیہ ہے، لیکن یہ المیہ ہی انسان کا دوسرا نام ہے۔ لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں کا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پرانی محبت بھی پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے نہ انسان بعزت بری ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو قبروں سے وحشت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ بابا جیسا کوئی نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ وہ واحد شخص تھا جس کے لیے میں نے خود کو سنوارا بھی اور بگاڑا بھی۔ اپنی خوشی کا اظہار باپ کو گلے لگا کر کیا کریں، باپ کی دعا نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے۔ پھول چھوڑ کر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ویسے ہی جیسے مرجھائے ہوئے پھول پھر سے کبھی تازہ نہیں ہوتے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں گے، لیکن باپ کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ لوگ روز لوگوں کے معیار بدلتے ہیں، مطلب سے رشتہ دار بدلتے ہیں، محبت میں حصہ دار بدلتے ہیں۔ چہرہ وہی ہوتا ہے پر کردار بدلتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت ہی دے دیتے ہیں۔
بندہ تو کمال ہے مگر یہ منہ اٹھا کر ہر کسی پر یقین مت کیا کرے۔ زبان کا استعمال۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جیوی ہوں۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا البتہ سب مان جاتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹ کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی من پسند عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ نہیں ہوتی۔ جب ہم آدھے ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں تب شروع ہوتا ہے آدھے سر کا درد، اور پھر یہ آدھے سر کا درد دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں آدھا کر دیتا ہے۔ مجھے اپنے موبائل کی گیلری بہت پسند ہے کیونکہ اس میں یادوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی اوقات بھی پڑی ہے۔ پھر یوں ہوا صبر کا دامن تھام کے ہم اتنا چلے کہ فاصلے حیران رہ گئے۔ میں عمر بھر خود سے جڑے لوگوں کو یہ سمجھانے میں ناکام رہی ہوں کہ بدلتے لہجے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ صاف انکار کر دیا کریں مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔